آ کر اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر وہاں جاؤ گے ان کے پاس۔ ان آیات کے اندر منافقوں کے حالات و واقعات کا تذکرہ اور اخبار ہیں۔ یہ غزوہ سب سے بڑا سخت غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ صحیح کٹا چھٹا جسے کہتے ہیں نا، یعنی منافقوں کے حالات کے صحیح واقعات، تصویر سازی، بلکہ ان کی کنہ اور حقیقت سے ان آیات کے اندر اللہ نے خبردار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نا غزوہ احد پر جانا ہے، تبوک پر، غزوہ تبوک پر جانا ہے، تو اس وقت بڑی شدید گرمی تھی۔ منافقوں کو اسی وقت ہول اٹھ رہا تھا اب کیا کریں کہ نہیں جاتے تو منافق جاتے ہیں تو بڑا کام مشکل ہے، گرمی بھی بڑی سخت ہے اور پھل پھول بھی پکے ہوئے ہیں، روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے بڑا مختصر جواب دیا ان کو۔ منافق کہتے تھے بابا گرمی بڑی، گرمی سے نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب بڑا مختصر دیا ہے، سب کے لیے قیامت تک یاد رکھنے والا ہے۔ کیا؟ قل نار جہنم اشد حرا، فرماؤ اے نبی ان کو کہ دوزخ کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ یہ دنیا کی سورج کی گرمی ہے نا، یہ برداشت کر لو گے، اس سے موت واقعہ نہیں ہوتی گرمی سے، لیکن جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ ایک جواب تو یہ دیا۔ برکیف اس سورۃ توبہ کو ایک نام اس کا سورۃ الفاضحہ ہے۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی، کیونکہ منافقوں اور دوغلی پلیسی والوں کو اس صورت نے ان کا بھانڈا پھوٹ کے ذلیل و خوار کر دیا، جو ان کے اندر کا گند تھا سارا باہر نکال دیے۔ اور یہ فطری بات ہے، فطری کا معنی نیچرلی حقیقی بات ہے کہ جو انسان کے دل و دماغ میں بات چیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وقت حاضر ہو ہی جاتی ہے، زبان پر آئی جاتی ہے، جتنا مرضی اس کو چھپا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر پہنچ گئے نا، منافق تو پیچھے رہ گئے، 2-3 مخلص مسلمان بھی پیچھے رہ گئے تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی اور کعب بن مالک۔ ان کا پورا پروگرام تھا جانے کا، لیکن انہوں کو شیطان نے کیسے لیٹ کروایا؟ تمہارے گھوڑے بڑے تیز ہیں، اونٹ بڑے تیز ہیں، تم یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، سارے کام نے بیٹھ کے اب گھوڑے چھڑ جائیں، سٹ پٹ نپ جائیں انہوں نے۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ بندہ جب اجتماعی نیکی سے پیچھے رہ جاتا ہے نا، تھوڑی سی ڈھیل سستی دکھاتا ہے، پھر رہتا رہ ہی جاتا ہے۔ حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بندہ نیکی میں ایک قدم پیچھے رہتا ہے تو سستی کی وجہ سے شیطان اس کو برگلا لیتا ہے۔ تو 3 صحابہ بڑے مخلص تھے، جانے کے لیے پرعزم تھے، رہ گئے نیکی سے، اجتماعی نیکی سے، ساتھ جماعت کے نہیں گئے، رہ گئے، پھر جا ہی نہیں سکے۔ پھر بڑی سخت ان کے حق میں وعید آئی، 50 راتیں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، دن بھی راتیں بھی، بڑی مشکل۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے خود کہا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کھلی ہونے کے باوجود تنگ ہوگی۔ تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ برادری، کوئی بندہ ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، اللہ نے روک دیا تھا۔ یہ بڑا عذاب ہے، جیل سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ تو برکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری لی نا جب تبوک میں جا کے، کون کون لوگ آئے ہیں، کون کون نہیں لے آئے، تو 3 ان مخلص بندوں کا نام بھی آ گیا، منافقوں کے نام تو آنے ہی تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں آئے یہ لوگ؟ کسی نے کہا وہ آنے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم جائیں گے، گھوڑے ہمارے پاس تیز ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، بس یہ 2-3 کام ہیں، نپٹا لیں۔ کسی نے کہا ڈالر چھاپ دے پہنے، رزق پکے ہے، اگلے کمائی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مختلف تبصرے کیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج چلو بس چپ کر جاؤ. جب غزوہ کر کے واپس آ گئے آپ مسجد میں بیٹھ گئے. جی بھاگ سے غزوہ سے غزوہ تبوک سے جب واپس آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے تو لوگ آنے لگے, معذرتیں کرنے لگے. حضرت میرے پیٹھ سے پیڑ سی, میرے سر سے پیڑ سی, میری مجھ ہاتھ سے پئی تھی, میری گاں ہاتھ سے پئی تھی. کہ آپ عذر بنانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ ہر ایک کو کہتے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے, اللہ تیرے اکھاں صحیح کرے, اللہ تیرا ٹیڈ صحیح کرے, اللہ تیرا سر صحیح کرے. کیونکہ منافق لوگ تھے, بہانے بناتے گئے. آپ ہر ایک کو کہتے اللہ تمہیں معاف کرے. لیکن جب 3 بندوں کی باری آئی, ان کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, ان کی سچائی کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اگر وہ جھوٹ بولنا چاہتے تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں سب سے زیادہ تیز تھا لوگوں کو ورگلانے میں اور بات چیت میں مطمئن کرنے میں, لیکن میں نے کہا نہیں, یہ نہیں کام کرنا. کیوں؟ ایک پہلے سستی ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا ہے, دوسرا جھوٹ بولیں گے تو اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی. جھوٹ نہیں بول رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھی تمہارا معاملہ رب کے ساتھ ہے. سچ بولنے سے آزمائش بھی آتی ہے, لیکن یہ آزمائش دنیا کی عارضی ہے, ہمیشہ کی آزمائش سے بچ جاتا ہے بندہ. برکیف اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے نکالا, پھر نچوڑ کے معافی دے دی. اب جو منافق ہیں نا, ان کے بارے میں یہ آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کو بتا دیا کہ منافق تمہارے پاس آئیں گے, یہ وارداتیں کریں گے. ان کو پتہ نہیں وہی اتر چکی ہے ہمارے بارے میں. ان کو نہیں پتہ ہمارے بارے میں نبی کو یہ خبریں دے دی گئی ہیں. وہ آ کے جو عذر بہانے بنا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا. آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا. یا تعذرون الیکم, تمہارے پاس آ کے معذرتیں کریں گے. اذا رجعتم, جب تم چلے جاؤ گے واپس غزوہ تبوک سے مدینے, الیہم, ان منافقوں کے پاس. قل, تو اس وقت آپ نے ان کو یہ کہنا ہے لا تعتذروا, بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم, ہم تمہاری باتوں پر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے, ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے. کیونکہ اندر کھانے کی حالات سارے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے. قد, یقینی بات ہے, نبأنا اللہ, اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے, من اخبارکم, تمہاری کہانی, تمہاری خبریں, تمہارے ارمان, تمہاری خواہشیں, تمہارے پروگرام, جو بھی تم نے کرنا تھا وہ سارا اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا, تمہیں ٹائم دے گا. تم سچی توبہ کر لو, معافی مانگ, اللہ معافی دے دے گا. اور اگر منافقت کرو گے پھر پکڑے جاؤ گے. وَرَسُولُهُ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا کیسے لوگ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی دیکھ لے گا تم کیسی کارکردگی دکھاتے ہو, اور اللہ کو تو پتہ ہی ہے. یہاں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک نحوی مسئلہ ہے, وہ ان کو ذوق ہوتا ہے جو مناظر ہیں یا علماء ہیں. بریلوی حضرات اس آیت سے بھی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں. کیسے دلیل لیتے ہیں؟ کہتے ہیں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, جیسے اللہ نے حالات سے واقف ہے منافقوں کے, رسول بھی واقف ہے, لہذا رسول عالم الغیب ہوا. اس کا جواب آگے آ رہا ہے 105 نمبر آیت میں نا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اگر یہ بات ہے کہ نبی غیب جانتا ہے تو پھر سارے مومن بھی غیب جانتے ہیں, سارے مومن بھی غیب جانتے ہیں. دیکھو یہ آیت آ رہی ہے آگے, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, آیت نمبر 105. اللہ بھی تمہارا عمل دیکھے گا, رسول بھی, مومن بھی دیکھیں گے. پھر سارے مومن ہی غیب جانتے ہوئے, لیکن اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. قرآن مجید کا آپس میں والعیاذ باللہ تعارض نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. ادھر کہا مومن اللہ اور اس کے رسول دیکھیں گے, ادھر کہا مومن بھی تمہارے حالات سے واقف ہیں. تو کیا مومن بھی غیب جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو تمہارا بھی عقیدہ ہے مومن کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ بات نکلی کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح سامنے آیا ہے کہ آپ جنگی کمانڈر ہیں. جب تم غزوہ کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ دیکھ لیں گے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. ثم تردون, پھر لٹائے جاؤ گے تم, یعنی اس دنیا کے بعد, الی, اس کی طرف, عالم الغیبی, جو غیب کو جاننے والا ہے, اس کی طرف لٹائے جاؤ گے.
غیب کا معنی ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، غیب نہیں ہے، غیر حاضر نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ظاہر اور باطن دونوں باتوں کو اللہ بیان کر دیتا ہے۔ والشہادہ، اور جو چیز سامنے پڑی ہے، دن میں نظر آ رہی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس سے بھی اللہ واقف ہے، اور جو تم سے مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، کسی بندے کے پاس رکھے، اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تم کو بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ لہذا ٹینشن نہ لو، ساری صورتحال ہمارے لیے واضح ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، منافقوں کی ایک مرض یہ تھی، قسمیں بڑی اٹھاتے تھے، جھوٹا بندہ قسمیں اٹھاتا ہے، ان قریب جان لیں گے وہ منافق، باللہ، اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے، لَکُم، تمہاری وجہ سے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، ان قریب وہ جان لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، جب تم واپس مدینے میں ان کے پاس جاؤ گے، قسمیں کھائیں گے۔ سیحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تمہیں مطمئن، لکم تمہاری خاطر کا مطلب ہے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم واپس جاؤ گے مدینے، لتعرضوا عنہم، تاکہ ان سے اعراض کرو۔ اعراض کا میں نے منہ پھیر لو۔ منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے ان کو گھاس نہ ڈالو، حوصلہ شکنی ہو ان کی۔ جب آپ ان سے اعراض کریں، منہ پھیریں، بات چیت نہ کریں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کوئی وجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہے ہم سے، مطمئن نہیں ہو رہے، ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم نے ان سے مکمل طور پر اعراض کرنا ہے۔ پھر دیکھو، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، میں نے پہلے اس کا لفظ کیا بولا تھا ترجمہ؟ جان لیں گے، جان لیں گے، سبقت لسانی ہوگی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، وہ ان قریب تمہاری خاطر حلف کھائیں گے، قسم کھائیں گے، کہ کیا قسم کھائیں گے؟ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، تاکہ تمہارا اعتماد بحال ہو جائے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم واپس مدینے ان کے پاس، منافقوں کے پاس جاؤ گے، لتعرضوا عنہم، تمہیں چاہیے کہ تم ان سے اعراض کر لو۔ فاعرضوا عنہم، مکمل طور پر ان سے تم اعراض کر لو۔ وہ مطمئن کریں گے قسمیں کھا کھا کے، اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اس مسئلے میں اعراض کر لو کہ ہم بے گناہ ہیں۔ کس مسئلے میں؟ تبوک جانے میں غلطی کرنے والی، تبوک میں نہ جانے کی غلطی جو ہم سے ہوئی ہے، اس مسئلے میں ان سے کیا کرو؟ اعراض کر لو۔ کیا مطلب نکلا؟ تبوک کی غلطی معاف کر دو، مطمئن ہو جاؤ کہ ہم جو نہیں جا سکے اس کی ریزن ہے، وجہ ہے، ہماری مالی مجبوریاں ہیں، جسمانی مجبوریاں ہیں، 100 ہمارے مسائل ہیں، تو تاکہ تم ان سے کیا کرو؟ اس مسئلے میں منہ پھیر لو، مطمئن ہو جاؤ، یار یہ بندے سچے ہیں، ان کی بیماری مجبوری تھی، تو ہمیں ان کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، نہ ان کو بار بار ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہ چاہتے ہیں تم ان سے اعراض کرو، تم بھی مکمل طور پر بائیکاٹ کرو ان سے۔ اس کو بولتے ہیں سماجی بائیکاٹ۔ سماجی بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ زبان، علاقہ، تعلق، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری، سارے اے ٹو زیڈ ہر اعتبار سے بات چیت نہ کرو۔ اِنَّهُمْ رِجْس، ناپاک ہیں۔ ناپاک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہاتھوں کو بول و براز لگا ہوا ہے، ان کے عقیدے پلید ہیں، ان کے عمل پلید ہیں، ان کی زبانیں پلید ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جی، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ بندہ بڑا خبیث ہے، بندہ بڑا پلید ہے۔ پلید کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کو براز لگا ہوا ہے، بول لگا ہوا ہے۔ پلید کا مطلب ہے بد کردار بندہ ہے، بیڈ کریکٹر۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کس وجہ سے؟ جزاء بما كانوا یکسبون، جزاء بما كانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ اعمال کر رہے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آگ اور دوزخ دے گا۔ قسمیں کیوں کھاتے ہیں بار بار؟ یحلفون لکم، تمہاری خاطر قسمیں کھاتے ہیں، لترضوا عنہم، تاکہ ان سے راضی ہو جاؤ۔ کوئی بات نہیں بابا جی، اب بیمار تھے، اللہ راضی ہو جائے گا، کوئی بات۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مان بھی گئے نا، ان کی قسموں پر اعتبار بھی کر لیا،
راضی ہو بھی گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے حالات سے بخوبی واقف ہے، ان کی بیماری نفاق کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے کہ جانے کے لیے ان کے پاس عذر شرعی نہیں ہے، بہانے ہیں، بھید کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں گئے۔ لا یرضی عن القوم الفاسقین، فاسقوں کی قوم سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو آج 3 آیتیں پڑھنی ہیں، ان کا باب ماورا ترجمہ پھر سن لو، پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا اعلان بھی سناتا ہوں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافق لوگ تمہارے پاس آ کے معذرتیں کریں گے جب تم واپس مدینہ منورہ چلے جاؤ گے غزوہ تبوک سے۔ قل لا تعتذروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں منافقوں کو کہنا معذرتیں نہ سناؤ، لن نؤمن لکم، ہمیں آپ پر کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں تمہاری حاضر سب کو جاننے والا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَكُمْ تمہاری خاطر۔ اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم واپس مدینہ ان کے پاس جاؤ گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ ان کے عذر مان لو۔